الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان پر بڑے حالات آتے ہیں، جیسے مقروض ہو گیا، اس کے علاوہ کسی نے بے عزتی اور ذلتی کے مسئلوں میں اس کو ذلیل کر دیا، اور طرح طرح کے مسائل اس کے خلاف کر لیے۔ یہ ساری باتوں میں من نفس عن مؤمن کربۃ مطلق ہے۔ کسی بھی مومن کی ایک مصیبت کو ہم دنیا میں دفع کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، حق تعالی جل شانہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہماری دور کرے گا۔ میں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری قدس سرہ شیخ الحدیث مزار علوم سہارنپور کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھا۔ حضرت نے اس حدیث کو پڑھا۔ ویسے حضرت کا مزاج سفر میں بہت باتیں کرنے کا نہیں تھا، عمومی طور پر حضرت سفر میں خاموش رہتے تھے، 10 گھنٹے خاموش رہتے تھے، بس پڑھتے رہتے تھے۔ درود شریف ہے، یاسین شریف ہے، قرآن شریف ہے، بس پڑھتے رہتے تھے۔ کبھی کوئی بات ارشاد فرمانا ہوتا تھا تو کوئی دینی بات ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کا سہارا لے کر کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ۔ اس پر فرمایا کہ جب دنیا کی مصیبت کسی انسان سے تم دور کرتے ہو، کسی مومن سے تم دور کرتے ہو، اس پر اللہ جل شانہ آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا۔ تو دنیا میں رہ کر کسی مومن کی دینی مصیبت کو اگر دور کرو گے تو تعالیٰ جل شانہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ دینی مصیبت کیا ہے؟ کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیا، کوئی جہالت میں تھا، ہم نے اس کا تعاون کر کے اس کے بچے کو آگے بڑھا دیا، علم دین کی طرف اس کو راغب اور شوق دلا دیا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس کا تعاون کر کے اس کی اولادوں کی اور اس کی زندگی بنا دی۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، آپ نے بیچ میں گر کر مصالحت کر کے توتنے کے بجائے جوڑنے کا مسئلہ کر دیا۔ یہ سب دینی مسائل ہیں۔ کوئی شرابی تھا، آپ نے مدد کر کے اور آپ نے جو ہے اس کی تربیت کی فکر کر کے بار بار اپنے اوپر اوڑھ کر اس کی تربیت کر کے اس کو شراب سے دور کیا، گندے کاموں سے دور کیا، زنا سے دور کیا، چوری سے دور کیا، جس کی لت پڑی ہوئی تھی۔ تو جب ہم دنیا کی مصیبت کو دفع کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں آخرت کی مصیبت کو دور کروں گا، تو اگر دین کی مصیبت کو دنیا میں کسی کی دفع کرے تو اللہ کی طرف سے کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دنیا کی مصیبتوں کو بھی لوگوں سے دور کرنا چاہیے، دینی مصیبت کو بھی دور کرنا چاہیے۔ اگلا جملہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، حق تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ دنیا میں آسانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ہمارا قرض باقی تھا، اگرچہ شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو تاریخ جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آج ہم نے قرض دیا اور وعدہ یہ تھا کہ یہ پیسے 1 مہینے کے بعد واپس کرے گا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تجھے ضرورت پڑنے پر تو کل بھی مانگ سکتا ہے۔ اور وہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ جس میں وعدے کا اعتبار ہے، وقت کا اعتبار ہے، وہ اس قرض سے تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق تجارت سے ہے۔ آپ نے کوئی چیز خریدی، اس میں وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ قرض جو پیسے ہم آپس میں لیتے ہیں، یہ قرض میں وقت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا احسان ہے، یہ ایک تبرع ہے، اور احسان اور تبرع میں انسان دوسرے دن بھی مانگ سکتا ہے کہ بھائی میں نے اگرچہ مہینے کا وقت ہوا تھا لیکن مجھے آج ضرورت ہے، آپ مجھے پیسے دے دیجئے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ تبرع ہے، یہ احسان ہے کہ ہم نے بر وقت اس کی مدد کر دی۔ اور تجارت کے اندر جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار ہے اور اسی وقت پر ہمیں پیسے لیے جائیں گے۔ بہرحال ہم نے کسی کو قرض دیا تھا اور ہمیں اختیار تھا کہ ہم کل مانگ لیں، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر نہ دے تو اس کا پیچھا کرے، اس کا تعاقب کرے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مل گئے۔
حضرت کعب نے مسجد ہی میں مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لائیے، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک تقاضا ہوا، یہاں سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے حق کا تقاضا کر سکتا ہے، یہ کوئی حیا کے خلاف بات نہیں ہے۔ تو کعب بن مالک اور عبداللہ ابن حضرت کی آواز بلند ہو گئی مسجد ہی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تھے، اپنے مکان میں تھے، حضرت باہر نکلے آواز سن کر، دونوں کی گفتگو کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کرائی اور فرمایا کعب، یہ اشارہ کیا، کعب آدھا معاف کر دو آدھا لے دو، اور عبداللہ سے فرمایا عبداللہ آدھا دے دو۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے، مصالحت ہو گئی۔ حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو کعب پیچھے ہی کھڑے ہوئے کہ یہ چلے نہ جائے۔ امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا کہ مسجد میں بھی اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے، لزوم فی المسجد کیا جا سکتا ہے، قرضہ باقی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ شریعت یہ تو نہیں کہتی ہے کہ تم نے کسی کو دیا ہے تو سامنے والا جو ہے وہ آپ کا، بلکہ سامنے والے کے پاس ہے اس کے باوجود اگر وہ نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے اور اس کو کورٹ میں بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے، یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہے کہ آپ کا اگر قرض کسی کے پاس باقی اور وہ نہیں دیتا ہے، آپ اس کا پیچھا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مہلت دی کچھ وقت کے لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے آپ سے قرض لیا تھا اور مجھے آپ کو دینا ہے اور میں رات دن کوشش میں ہوں لیکن اس کے باوجود پیسے میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے، آپ نے کچھ مدت کے لیے اس کو مہلت دے دی کہ اچھا 15 دن 20 دن 1 مہینہ چلیے ہماری طرف سے مہلت ہے، تو سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یسر اللہ، جس نے یسر علی معسر، جس نے تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کی، حق تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سہولت پیدا کرے گا۔ یہ کتنی جامع بات ہے جو شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام نے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب البیوع میں مسائل بزنس میں اس کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کی موت ہوئی، وفات کے بعد فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے نیک اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس پر تجھ کو اعتماد ہو؟ اس نے کہا مجھے تو ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ جس پر میرا اعتماد ہو، لیکن ہاں ایک عمل ہے کہ میری تجارت کی دکان تھی اور میں نے اپنے مینیجر سے اور اپنے کارندوں سے اور اپنے دکان میں بیٹھنے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر مالدار آ کر مہلت مانگے تو دے دینا اور غریب آ کر معافی مانگے تو معاف کر دینا۔ مالدار کو مہلت، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں ہم کوئی چیز خریدنے گئے اور پر وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اب ہم نے کہا کہ آپ دے دیجئے میں 2 دن کے بعد پیسے پہنچا دوں گا۔ مالدار مہلت مانگے تو دے دینا اور غریب اگر معافی مانگے اور اس کی تنگ دستی واقعتاً ہے تو تم اس کو معاف کر دینا، بس یہ ایک عمل مجھے یاد ہے۔ فرمایا جاؤ اللہ نے اسی عمل کی بدولت تمہاری مغفرت کر دی، تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مومن کی مصیبت کو دور کرے گا، حق تعالیٰ قیامت کے اندر اس مصیبت دور کرنے والے کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو دنیا میں کسی تنگ دست کے اوپر سہولت اور آسانی کا معاملہ کرے گا، حق تعالیٰ قیامت اور دنیا میں بھی اس کے لیے وسعت اور یسر پیدا کرتے۔ ان 2 جملوں سے، ویسے اور بھی روایت آگے ہیں، ان 2 جملوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ اس روایت کا تیسرا جملہ اگر دیکھو، من ستر مؤمنا ستر اللہ لہ، اگر آپ نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی، آپ کو کسی کا گناہ معلوم ہو گیا، کسی کے اندر کی بات معلوم ہو گئی، آپ کو معلوم ہے لیکن آپ نے اس پر پردہ ڈالا، فرمایا حق تعالی جل شانہ اس انسان کی زندگی پر پردہ ڈال دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہمارے نبی بھی ہوں گے اور ہمارے اولیاء بھی ہوں گے اور ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے اور ہماری بیوی بھی ہوگی اور ہمارے بچے بھی ہوں گے، جن کے سامنے ہم بہت شریف بنتے تھے، اپنے بچوں کے سامنے ہم بہت شریف بنتے تھے
اور اپنی شرافت بتاتے تھے کہ تیرا باپ تو بڑا شریف ہے، گناہوں سے پاک ہے. اپنی بیوی کے سامنے اپنی شرافت بتاتے، اپنے ماں باپ کے سامنے ہم اپنی شرافت بتاتے. قیامت کے دن یہ سارے کھڑے ہوں گے اور وہاں میری اور آپ کی زندگی کے راز کھلے اور گناہ کھلے، اور ایک طرف سے زنا متشکل ہو کر کے آ رہے ہیں، اور ایک طرف سے چوری متشکل ہو کر کے آ رہی ہے، اور ایک طرف سے غیبت اور برائیاں متشکل ہو کر کے انسانی شکلوں میں دوڑ دوڑ کر کے آ رہی ہے، اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ انداز لگائیں کہ رب کریم کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور ہمارے اولیاء، اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، شوہر، سارے لوگ موجود ہوں گے، اور ان سب کے بیچ میں ہماری رسوائی ہو اور ہمارا فجیتہ ہو. کتنی بدترین بات ہے. اس رسوائی اور فجیتے سے اگر میرے بھائیوں اور میری بہنوں مجھے اور آپ کو بچنا ہے تو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے دنیا میں کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کر لو، اللہ قیامت میں ہماری زندگی پر پردہ ڈال دے گا. من ستر مؤمنا ستر اللہ لہ، جو مومن کی زندگی پر پردہ ڈالتا ہے حق تعالی جل شانہ اس کی زندگی پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. مجھے بخاری شریف کی اس کی مناسبت سے ایک روایت اور یاد آئی. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے رات میں، حق تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری زندگی پر پردہ ڈالتا ہوں، لیکن وہ بندہ اٹھ کر خود گناہ اپنا بیان کرتا ہے دوسروں کے سامنے. یہ دلیری ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو پردہ ڈالا تھا تیری زندگی پر کہ تیرے اس گناہ سے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن تو بہادری کے ساتھ اپنے گناہ کو بیان کرتا جا رہا ہے. میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. یہ گویا کہ دلیری اور بہادری ہے. تو اب سن لے، میں جب تیرے گناہ کے ظاہر کرنے پر آؤں گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس روایت سے مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر ہم بہرحال انسان ہے، بشر ہے، کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیں جو ہے اس کو صبح اٹھ کر کے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ نے جب پردہ ڈالا ہے تو اس کو پردہ ہی رہنے دینا چاہیے. اسی طرح من ستر مؤمنا کے اندر کسی کی زندگی پر ہم پردہ ڈالیں گے. آج کل یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ہم کسی کے ویک پوائنٹ کے ذریعے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کسی کے ویک پوائنٹ کے ذریعے سے غلط فائدہ اٹھائیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا نہ کرو. اگر اس کا ایک ویک پوائنٹ میں جانتا ہوں تو میرے ہزاروں ویک پوائنٹ میرا اللہ جانتا ہے. میری ساری خلوت، میری راتیں، میری تنہائیاں اس مالک کو خوب معلوم ہے. اور وہ مالک جب رسوا کرنے پر آتا ہے تو اس کو نہ پمفلیٹ چھپوانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کاغذ چھپوانے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس مالک کو دنیا کے اندر حالات اتارنے ہوتے ہیں تو کیسے حالات اتار دیا کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کیسے وہ حالات کو اتار دیا کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اگر رسوا کرنے پر آ جائے تو میرے اور آپ کے لاکھوں ویک پوائنٹ اللہ کے پاس ہے. اس لیے ہم کسی کی زندگی کی پردہ پوشی کریں گے، اللہ جل شانہ ہماری زندگی کی پردہ پوشی کریں گے. اور چوتھا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. دنیا میں بہت سارے مدد کے طریق ہیں. کسی کو پڑھانا ہے، تعلیم دینا ہے، کسی کو علم دینا ہے، کوئی بھوکا ہے، مکان کی ضرورت، پیاسا ہے، پانی کی ضرورت ہے، بیمار ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، بے چین ہے، تسلی کے دو کلمات کی ضرورت ہے. بہت سے اعتبار سے انسان پریشان حال ہے. ان پریشانیوں میں جب تک کوئی بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد میں لگا رہتا ہے. میری آپ کی مدد تھوڑی ہوگی، اللہ کی مدد بڑی زبردست ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت زبردست ہوگی. یہ چار جملے، اگرچہ یہ روایت اور بھی لمبی ہے لیکن میں نے آج کی اس مجلس کے اندر چار جملے اس حدیث شریف کے پڑھے ہیں. ان چاروں جملوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرو. پردہ پوشی کرنا انسان کی یہ خیر خواہی ہے. اپنے بھائی کے تعاون کا ذکر یہ خیر خواہی ہے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ کسی کی مصیبت کو دور کر دینا یہ خیر خواہی ہے. تو یہ سب کے سب خیر خواہی ہے. معسر اور تنگ دست کے لیے یسر اور آسانی پیدا کر دینا یہ خیر خواہی ہے. یہ ساری خیر خواہی کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ کو اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے محبت ہے. اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے. مجھے محبت اور پیار پر ایک بات یاد آئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حالات آ گئے اور فلٹ آیا، سیلاب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہو گیا اور جو باقی بندے تھے وہ دنیا سے ختم ہو گئے. ان تمام حالات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح مٹی کے مٹکے بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام مٹی کے مٹکے بنانے لگے. بہت سارے مٹکے بنائے، خود بھی بنائے، اپنے متعلقین سے بھی بنائے، بہت زیادہ. جب بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح ان سب کو توڑ دو. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگی یا ربی میں نے بہت ہی محنت سے بنائے ہیں اور آپ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں، کتنی محنت اس کے پیچھے لگی اور آپ فرما رہے ہیں اس کو توڑ دیجئے. فرمایا ہاں میرا حکم ہے کہ توڑ دو اس کو. بہرحال رب کا حکم تھا، سارے مٹکے توڑ دیے. حق تعالیٰ نے وہی بھیجی میرے نوح تیرے بنائے ہوئے ہاتھوں کے مٹکے کے توڑنے پر تجھے جھجک سی محسوس ہوئی اور تو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جن انسانوں کو میں نے پانی میں ہلاک کیا تو یاد رکھ کہ میں نے بھی تو ان کو بنایا تھا، آخر میرا بھی تو پیار اور دلار تھا ان انسانوں کے ساتھ، یہ میری مخلوق تھی، میرے بنائے ہوئے تھے. تو نے یوں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. میں نے تیری دعا کی لاج رکھ کر عذاب ضرور بھیجا، لیکن تو یہ بھی تو دیکھ لے کہ تیرے رب کی رحمت پر کیا اثر پڑا ہوگا. حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بہت عجیب ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ کی صفت رحمت ہے، اے لوگو تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اسی لیے کل کی مجلس میں بھی میں نے ایک روایت کا ٹکڑا پڑھا تھا، من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ یوم القیامہ. جو دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت کو دفع کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دفع فرمائیں گے. یہ کل کی روایت جو ابو داؤد شریف کی ہے اس کے اندر بھی ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. یہ قریب قریب ایک ہی معنی کی روایت ہے جو میں نے آج پڑھی اور کل پڑھی. جو اپنے بھائی کی ضرورت میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. اور کیوں محبت نہ ہوگی جب اسی کے کارخانے کے ہم بنے ہوئے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے باغی بندے بن کر کے اس کی لعنت کو ہم لے لیتے ہیں یا قیامت میں جہنم کے مستحق شرک اور کفر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو بہت محبت ہے. اسی لیے تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا. ہاں قرآن میں خود کہہ رہا میں نے تجھے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم پردے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اگر تو میرا شکر گزار بندہ بن جائے، اگر تو میرا فرما بردار بندہ بن جائے. اور پھر اللہ تو ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. دلائل کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے اور دنیا کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ اس نے دلائل پیش نہیں کیے ہو، عقل دی، شعور دیا، وجدان دیا. اس کے باوجود ہم اپنے رب کی نہ مانیں، ورنہ اس کو تو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. اور دنیا میں تو وہ سبھی لوگوں سے پیار کرتا ہے. پیار کا مطلب یہ ہے
کہ دنیا میں تو وہ ساری ہی مخلوق کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی ومن ذریتی، اللہ میری نسل کو بھی، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو نافرمان ہوں گے، جو باغی ہوں گے، یہ مقام نبوت مقام امامت ان کو نہیں ملتا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، معلوم ہوتا ہے کہ جو باغی اور کفر شرک والے ہوتے ہیں ان کو یہ مقام نہیں ملا کرتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جب اگلی دعا کر رہے کہ اللہ اس شہر کے اندر اور اس مکہ کے اندر وارزق اہلہ من الثمرات، تو وہاں قید لگا دی من آمنا، یہ قید اسی لیے لگائی کہ اوپر اللہ قید لگا چکا ہے امامت کے باب میں، ہدایت نبوت کے باب میں، کہ میں انہی کو نبی اور امام بناؤں گا جو ظالم نہ ہو، جو باغی نہ ہو، میں انہی کو یہ مقام دوں گا، ہر ارے گہرے کو یہ نہیں ملا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ پھر کفر و شرک کا مسئلہ بہت تیرا ہے، اس لیے آگے خود ہی یہ قید لگا دی اے اللہ ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ تو ان کو رزق عطا فرما من آمنا، جو ایمان والے ہیں انہی کو رزق دے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم رزق کے باب میں یہ قید نہ لگاؤ، ومن کفر، رزق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ میں کافروں کو بھی دوں گا۔ ہاں اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ رزق مومن کو ملے اور کافر کو نہ ملے، مومن کو بھی ملے گا کافر کو بھی ملے گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دنیا کے مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے، میں بحیثیت دنیا اپنی مخلوق کو چاہے وہ میرے باغی ہے میں ان کو رزق عطا کروں گا۔ تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت اور پیار ہے، اور کیوں نہ ہو اسی کے بنائے ہوئے ہے۔ لیلا اور مجنوں کا واقعہ کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا مقبل دل دیدار ودل دیدارا، لیلا کے مجنوں کے حال میں لکھا ہے کہ میں جب گزرتا ہوں لیلا کی گلیوں سے تو ہر پتھر کو ہر مکان کو بوسہ دیتا ہوا چلتا ہوں، اور یہ سوچتا ہوا چلتا ہوں کہ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، مجھے معلوم ہے کہ یہ مکان جو ہے مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، لیکن مجھے محبت اس سے ہے جو اس میں رہنے والی ہے، یعنی لیلا سے مجھ کو محبت ہے، اس نسبت پر میں مکان کو بھی بوسہ دیتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے چونکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو مخلوق کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اس نسبت پر ہمیں مخلوق کا تعاون کرنا چاہیے، اس نسبت پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور الخلق عیال اللہ ہے، یہ اللہ کا پریوار ہے، اور یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اور جب میرے قبیلے سے، میرے کنبے سے، میرے خاندان کے فرد سے اگر کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کے پریوار سے، اس کے کنبے سے، اس کے خاندان سے اگر کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو تعالیٰ بھی یقیناً خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں عطا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف مثنوی میں ایک جگہ فرمایا نہ تسبیح ہو نہ سجادہ، نہ تسبیح ہو نہ سجادہ، نہ تصوف اینس، تسبیح اور سجادہ اور مصلی وغیرہ یہ کوئی تصوف نہیں ہے، فرمایا تصوف خلق خدا، تصوف اصل اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کی مخلوق کی اگر خدمت ہے تو اس صورت میں تھوڑی سی تسبیح کے باوجود وہ مقام تصوف پر ہے، اور اگر لمبی لمبی تسبیحات ہے اور سارے دن مصلی پر بیٹھا رہتا ہے لیکن بخیلی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں ہے، نہ معاف کرنا، نہ درگزر کرنا، نہ تعاون کرنا، نہ مدد کرنا، کوئی مسئلہ یہ ہمارے دل میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا مصلی اور میری تسبیح یہ تصوف نہیں ہو سکتا ہے، خلق خدا اصل تصوف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھے کہ خلق خدا اصل تصوف ہے، اس لیے ہمیں مخلوق کی ہر طرح پر خدمت کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں ایک کتا جو ہے مٹی کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اور ایک آدمی وہاں سے گزرا، حالانکہ وہ آدمی نالائق تھا، فاحش، بدکار، بد اخلاق تھا، جس کی زندگی گناہوں پر گزر رہی تھی، وہ پانی پینے کے لیے
اس نے پانی کنویں سے لیا اور خود پیا، پھر اس کو رحم آیا کتے کے اوپر، وہ پھر کنویں میں اترا اور اس نے اپنے جوتے میں یا اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کو لے کر کے باہر آیا اور کتے کے سامنے ڈالا اور کتے کو پانی پلایا، جس کے نتیجے میں کیا مسئلہ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے حق تعالی جل شانہ نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا تقی صاحب عثمانی نے اور ڈاکٹر صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بار بار نقل فرمایا، کسی محدث کے باب میں یا کسی بزرگ کے باب میں فرمایا کہ ان کی وفات ہوئی اور وفات کے بعد حق تعالی جل شانہ نے ان کی مغفرت فرما دی، اور خواب میں کسی نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا میں دربار رب میں حاضر ہوا تو مسئلہ یہ ہوا کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے حدیث کی بڑی خدمت کی ہے اور میں بہت عبادت گزار اور میں نے یہ بھی عبادت کی ہے اور یہ بھی عبادت کی ہے اور تہجد بھی خوب پڑھی ہے اور فلاں کام بھی بہت کی ہے، ان سب کے اوپر میرے دل میں یہ تھا کہ ان عبادتوں پر، ان حدیث کے پڑھنے پر آنے پر، ان تدریس کے اوپر یقیناً اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی میری مغفرت ہو جائے گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کے منادی نے مجھ کو کہا کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی، لیکن تو سن لے کس عمل کی بنیاد پر مغفرت کی؟ فرمایا اس عمل کی بنیاد پر کہ تو ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا اور اس زمانے میں قلم دوات چلتے تھے اور قلم جو ہوتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا جس کو چھیل کر کے لکھا کرتے تھے، تو کہا تو نے قلم دوات کے اندر روشنائی میں بھگویا اور یوں اٹھایا لکھنے کے لیے اور لکھنے جا رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اور تیرے دل میں یہ خیال سا گزرا کہ اچھا یہ غریب پیاسی ہوگی اسی لیے پینے کے لیے بیٹھی ہے، چلو اس کو پی لینے دو۔ جب تک مکھی اڑی نہیں تو نے حدیث لکھنے کو شروع نہیں کیا، تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا۔ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ اس عاجز نے بار بار حضرت کی خدمت میں حاضری کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اکثر جمعہ کو ہم حضرت کی مجلس میں جاتے تھے، جب سہارنپور کی ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا اور حضرت کی خدمت پہ ہم حاضر ہوتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرواتے تھے حضرت سے اور دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ عجیب و غریب شخصیت اور بزرگ تھے حضرت مسیح الامت، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کے باب میں ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت کا حال یہ ہے کہ کسی چیز کو حضرت مارتے نہیں تھے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، فرماتے تھے میرا جی نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں کچھ پھوڑا سا نکل آیا اور وہ پک گیا اور اس میں سے جیسے کچھ پیپ وغیرہ نکلتا ہو، پتی لگی ہوئی تھی اور مکھیاں آ کر کے بیٹھتی تھی اور حضرت کچھ لکھ رہے تھے۔ آپ ایک بھی مکھی کو اڑا نہیں رہے، حالانکہ 4-5 مکھیاں اس پر بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ مکھیوں کے بیٹھنے سے جب وہ وہاں جہاں درد ہوتا ہے چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت نہیں اڑا رہے تھے۔ اتنے میں خادم آ گیا اور خادم نے اڑا دیا۔ فرمایا تم عجیب بے وقوف ہو، اللہ نے اس کو یہاں بٹھایا تھا، تم نے اٹھا دیا اس کو۔ یہ اپنا کام کر رہی تھی، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ انداز لگائیں، ہمارے اکابر کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے روایتوں پر کیسے عمل کیا، اور آج میری اور آپ کی زندگی سے جانور تو درکنار انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی، ہم نفع بخش نہیں بنتے، نقصان پہنچانے والے بن رہے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے، اس لیے جو اس کی مخلوق سے ہمدردی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو بلی نوچ رہی ہے، مار رہی ہے اس کو۔ جہنم کے اندر ایک بلی جو ہے وہ اس کو نوچ اور مار رہی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، بلی مار رہی ہے اس کو؟ کہا اس عورت نے بلی کو پالا تھا لیکن اس کو باندھ کر رکھی تھی، نہ کھانا دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی تاکہ کسی جگہ جا کر کھا لے، تو نہ خود کھلاتی تھی نہ دوسری جگہ کھانے کے لیے جاتی تھی، اور نہ خود پلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ کسی جگہ جا کر کے اپنے پیاس بجھا لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلی آخر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اور تعالیٰ نے اسی بلی کو اس پر بطور عذاب کے مسلط کر دیا۔ آپ انداز لگائیں، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب سوال فرمایا یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، حضرت نے فرمایا
جس کے اندر بھی جان ہے ان سب کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اللہ کی ہمدردی ملے گی، چاہے وہ بیل ہو، بھینس ہو، کوئی بھی جانور، اور ان کے اوپر ظلم کرنے میں اللہ کی طرف سے حالات اور مصائب آئیں گی۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر موذی جانور مثلا سانپ بھی پیاسا ہے اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انتہائی پیاس کی وجہ سے بالکل اس طرح مرنے کے قریب ہو چکا ہے، کہ آپ دور سے اس کو پانی رکھ دو، پانی پلا دو، چاہے بعد میں وہ تازہ دم جب ہو جائیں تو پھر مار دو، کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے اس کو پانی پلا دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک پر بھی اور دوسری طرف موذی جانور کے مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دونوں ہی کے اوپر عمل ہو جائے گا، لیکن پانی پہلے اس کو بھی پلا دو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ان مخلوق کے ساتھ کا یہ معاملہ ہے تو بھلا انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے مصائب کو دور کرنا اور ان کے حالات کو دور کرنا اور ان کی زندگیوں میں کام آنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معافی کے حالات تو ایسے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ شاید زندگی میں ہم کبھی ان روایتوں پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ جو مکہ والے جنہوں نے آپ کو جلا وطن کیا، آپ کو نکالا، آپ کے قتل کی سازش کی، آپ کے خلاف کیا کیا مسائل کھڑے کیے اور آپ کو گالیاں دی، آپ کو مجنون کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو پاگل کہا، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کہا، لیکن جب مکہ پر اسلام کا پرچم لہرایا اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو حضرت نے سیدھا سا جملہ، حالانکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک جملہ کہہ دیا تھا، اليوم یوم الملحمہ، لحم گوشت یعنی کاٹنے کا دن ہے، قتل کا دن ہے۔ حضرت نے اسی جملے کو بدل دیا، حالانکہ جس وقت یہ جملہ ابو سفیان نے سنا تو ابو سفیان فوراً کہنے لگے، حبذا یوم الزمان، بہت اچھا دن ہے مارنے کا ہمیں، یعنی اب تمہارا قابو ہے۔ حضرت کی جب جماعت پیچھے سے آئی تو ابو سفیان نے یہ جملہ نقل کیا کہ تمہارے ایک ساتھی نے اس طرح کی بات کہی، حضرت نے فرمایا غلط ہے، اليوم یوم المرحمہ، ملحمہ بدل دیا مرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، کس نے کہا کہ یہاں جنگ ہوگی؟ کچھ نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں وہی جملے دہراتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے۔ وہی جملے میں دہراتا ہوں، یہ سینہ اور یہ طریق تو شاید زندگی میں ہم سے ہو بھی نہیں پائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیے۔ اور طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے، ساری دنیا جانتی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر تہر رہے تھے اور ایک کشتی وہاں سے چلی جس میں جوان تھے اور وہ کچھ بازے وغیرہ بجا رہے تھے اور شراب کے نشے میں تھے۔ بہرحال جوان ہوتے ہیں، شراب کے نشے میں تھے۔ وہاں سے جب کشتی گزری اور جب ایسے وقت میں ملا اور مولوی نظر آتا ہے تو مزے آ جاتے ہیں لوگوں کو مذاق کرنے کے لیے، کبھی داڑھی کی مذاق، کبھی ٹوپی کی مذاق، کبھی پجامے کی مذاق، کبھی کس کی مذاق۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے مذاق کی، اور مذاق بھی انتہائی درجہ گھناؤنی اور گندی مذاق کی، انتہائی درجہ گھناؤنی اور گندی۔ شاگردوں نے اور مریدوں نے فرمایا کہ حضرت بد دعا کر دیجئے ان کے لیے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، شاگرد اور مریدین سمجھے کہ حضرت اب بد دعا کریں گے، ان کی تباہی ہوگی، ان کی کشتی ڈوبے گی سمندر میں، یہ مریں گے۔ حضرت نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ حضرت نے فرمایا اللہ تو نے دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے، تو ان کو ہدایت دے دے تاکہ آخرت میں بھی یہ خوش و خرم رہے۔ بد دعا نہیں فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ آخرت میں بھی خوش و خرم رہے۔ یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت ہو۔ ہم گنہگار سے نفرت کرتے،
गुनाह से नफरत जरूर करें, ये बदतरीन आमाल है, उससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन गुनाह से, गुनहगार से नफरत ना हो। बच्चा जब नापाक हो जाता है, गंदा हो जाता है और गंदगी में लटपट हो जाता है तो मां उसको फेंक नहीं देती, बल्कि उसको उठाकर साफ करती और फिर सीने से लगा लेती। जाहिर सी बात है कि हमें गुनाह से नफरत होनी चाहिए और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको गुनाहों से हिदायत दे दे और ये गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाए। बाकी गुनहगारों से नफरत करोगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो गुनाहों में दिलेर बनते जाएंगे और हमारे और उनके दरमियान एक खाई पैदा हो जाएगी, एक जो है जुदाई पैदा हो जाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि उनको फिर बुजुर्गों के पास, अल्लाह वालों के पास, नेक लोगों की सोबत में आने से भी हया आएगी। तो उनकी तरबियत कौन करेगा? कौन उनकी तरबियत करेगा? हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाब में आता है कि हजरत रोजाना बंगला वाली मस्जिद, यानी जो निजामुद्दीन, उस मस्जिद के बाहर बैठते थे और कोई आता था, हजरत उसको बुलाते थे, चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे, कुछ दीन की बातें बताते थे। एक मरतबा एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला और बगैर दाढ़ी का आ गया। वो आया और कहा, मौलवी इलियास तुझे कहते हैं? कहा जी मुझे कहते। कहा चल मुझे काम है तुझसे मस्जिद में हजरत के साथ, यानी उसके बोलने का अंदाज देखे, चल तुझे तेरे साथ काम है। मस्जिद में हजरत के साथ गया, हजरत ने पहले चाय नाश्ता कराया, उसके बाद कहा कि मैं तेरे पास दुआ कराने आया। कहा क्या दुआ कराएगा? कहा कि मेरी तरफ से कत्ल का मसला किसी के साथ हो गया है और पकड़ वारंट का मसला है, तू दुआ कर दे कि मेरी हिफाजत हो जाए। तो फरमाया हम तो बैठे ही है दुआ करने के लिए। गंदे कपड़े थे उसके, बड़ी बड़ी मूछें थी, कोई करीब भी उसको नहीं करता। हजरत ने उससे मुआनका फरमाया और फरमाया हम तो बैठे ही है दुआ करने के लिए, और फिर दुआ की और कहा कि तुम आमीन कहो। हक ताला ने उस मुकद्दमे में हजरत की दुआ की लाज रखी और उसको नजात मिली। नतीजतन जिंदगी हजरत के कदमों में गुजार दी। अगर हम गुनहगारों से नफरत करेंगे तो ये मसले कैसे होंगे? लेकिन एक बात और भी याद रखो कि ये मैंने जो वाकयात बयान किए हैं, ये वाकयात अल्लाह की रहमत है। कहीं कोई नहीं वाकयात को मद्देनजर रखते हुए ये न सोच ले कि बस कोई एक नेक अमल कर लिया और अल्लाह की मगफिरत हो जाएगी। ये वाकयात अल्लाह की रहमत है, अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहे नवाज दे। बाकी कानून खुदाबंदी अपनी जगह है मुसल्लम। वो कानून खुदाबंदी यही है कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की नाफरमानी से बचो। अगर इबादत के खिलाफ किया और नाफरमानी के खिलाफ किया तो कानून ये है कि पकड़ होगी। ये कानून है। अल्लाह नुक्ता नवाज है और नुक्ता नवाजी का मसला यह होता है कि वो चाहे तो मामूली गुनाह पर पकड़ कर ले और वो चाहे तो मामूली नेकी पर मगफिरत फरमा दे। ये और बात है, ये उसकी रहमतें हैं कि वो कफरा बस्ती से निकाल कर नसरा की तरफ भेज रहा है और बीच में मर जाने पर मगफिरत कर दे। ये उसकी रहमतें हैं सारी। बाकी इन वाकयात को सुन करके कोई इंसान ये समझ ले कि बस मैं एक जुजी वाकया कर लो और मेरी मगफिरत हो जाए। कानून अपनी जगह अल्लाह का रहेगा। अल्लाह की इबादत करना होगा और अल्लाह के नवाही से अपने आप को बचाना होगा। मैं आखिर में एक मिसाल दे करके अपनी बात खत्म करूं। हजरत अब्दस्तानवी नबर अल्लाह मरकदहू ने एक मिसाल लिखी है हैदराबाद के नवाब की, और हजरत ने उस वाकये से इस मसले को समझाया। फरमाया हैदराबाद के नवाब अपने वजीर के घर गए और नवाब को बच्चों से मजाक करने की आदत थी। वजीर का एक बच्चा था, तो मजाक की नवाब साहब ने, और वो मजाक ये की कि बच्चे का कान खींचा मजाक के तौर पर। तो बच्चे ने फौरन गाली दी नवाब को। उसे क्या पता था कि ये नवाब है, इसका मकाम क्या होता है। वजीर ने देखा तो मेरे बच्चे ने नवाब को गाली दी और नवाब का भी कानून चला, तो कानून के नतीजे में मेरे बच्चे का न मालूम क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए वजीर कहने लगा कि आदाब सलामत नवाब साहब, मैं ये तलवार लेकर के आता हूं और मैं खुद ही इसकी गर्दन को मार देता हूं, इसने आपकी तौहीन की। यानी बादशाह कोई बात कहे उससे पहले वजीर ने एक बात कह दी, तो नवाब ने कहा कि नहीं, ये तो बच्चा है, ये जो है उसने बचपने में हरकत की है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यह जरूर मालूम हुआ, नवाब कह रहे हैं कि यह ज़हीन है, इसके कान पकड़ने से इसका गाली देना ये इस बात की दलील है कि यह खुददार बनेगा और किसी के बोझ को बर्दाश्त नहीं करेगा और यह किसी के सामने झुकेगा नहीं। अगर इस पर मेहनत की जाए तो यह दीन का बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
اور نواب صاحب نے کہا اس کا وظیفہ متعین کرو، اور اس وظیفے کو اس زمانے میں نام رکھا گیا جو خاص طور پر اس بچے کو دیا جاتا تھا اور بہت دیر تک دیتے رہے، وظیفہ دشنام، گالی کا وظیفہ۔ اب یاد رکھیں یہ ایک بادشاہ کی رحمت ہوئی، تو ہر کوئی بادشاہ کو گالی دے دے تو کیا بادشاہ اس کو معاف کر دے گا؟ یقینی بات ہے اس کو سزا دے گا، جو قانون ہے وہ قانون اپنی جگہ چلے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اور چیز ہے، وہ چاہیں تو معمولی گناہ پر جہنم میں ڈال دے اور معمولی نیکی پر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، لیکن قانون اپنی جگہ مسلم رہیں گے، اور وہ قانون یہ ہے کہ عبادات اور فرائض خداوندی کو ادا کرنا ہوگا اور نواہی ربانی کو اور اللہ کے منع کردہ امور سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بہرحال آج کی ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اسی لیے اس نے فرمایا کہ جو مومن کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا، جو تنگ دست کے اوپر سہولت کرے گا اللہ اس کے لیے سہولتیں پیدا کرے گا، اور جو دنیا کے اندر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ جل شانہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مبارک باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بچی جو ہے 3 بچوں کی ماں ہے، لیسٹر کے اندر ساجدہ نام ہے، بیچاری بہت دنوں سے ہاسپٹل میں ہے اور ان کے والدین بھی پریشان ہیں، رو رہے ہیں، خوب صدقہ بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے دعاؤں کی گزارش اس سے پہلے بھی کی تھی، پھر دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو عمر میں برکت عطا فرمائے، شفا و صحت عطا فرمائے۔ ظاہر سی باتیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں جو اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور ان بیماریوں میں پھر کسی کو دیکھنے بھی نہیں جانے دیتے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہوں گے، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، لیسٹر کے اندر ہے، عافیت و صحت عطا فرمائے۔ اور ہمارے خاص تعلق رکھنے والے، بہت چاہنے والے، محبت کرنے والے ہمارے حاجی آدم چینا صاحب جو کینیڈا میں ہیں، انہوں نے اپنے حاجات و ضرورت اور صحت اور شفا کے لیے خاص دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ، ان کو ان کے گھر والوں کو عطا فرمائے، عافیت و صحت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور تا دم حیات ایمان پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحت، عافیت، شفا کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله۔ اللہم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللہم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللہم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم على امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنین۔ اللہم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علينا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم